السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، دوستوں، الیاس قادری نامک جو ایک جنتو ہے، ایک جنتو جو پھر رہا ہے، الیاس قادری جسے بریلویت کا ایک فرقہ جو ہے وہ اہل سنت کا امیر بتاتا ہے، اہل سنت الچندہ والکباب کا لیڈر ہے یہ موجودہ دور میں، اور اس کی عادت ہے کہ کبھی کبھی یہ بھونکنے لگتا ہے۔ ابھی اس نے 22 رجب کے موقع پہ ایک بات بھونکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف منسوب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معاویہ سے ہوں اور معاویہ مجھ سے ہے۔ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پہ، یہ من گڑنت حدیث ہے، جعلی حدیث ہے، اور اس طریقے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ در حقیقت معاویہ یزید سے ہے اور یزید جو ہے وہ معاویہ سے ہے۔ اگر رسولوں کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات سے، اس گھٹیا ذات سے رہنے لگے کہ جس سے یزید پلید جیسی چیزیں نکلتی ہیں، تو میرے اپنوں پھر دین میں کچھ بچے ہی نہیں، پھر میرے حساب سے دین ہی ماننا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر اتنے گھٹیا اور بدذات لوگ جو ہیں وہاں سے اگر یہ رسالت کی بات کرتا ہے تو دین ہی ختم ہو جائے گا۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، بھونکنے والا بھونک رہا ہے، اپنے باپ کے لیے، اپنے ماموں کے لیے بھونک رہا ہے، اور ان کا وفادار ہے تو وفاداری بھی نبھا رہا ہے، اور وہ مروانی ملا ہے، وہ یزیدی مولانا ہے، وہ اپنا کام بخوبی کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، الیاس قادری سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ یہ کام کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے اور وہ یہی کام کر رہا ہے۔ مجھے شکایت ہے اہل سادات سے، سیدوں سے، جی ہاں، مجھے سیدوں سے شکایت ہے۔ آپ کی غیرت نہیں کچوٹی، آپ کے دل میں یہ ٹیس نہیں لگی جب آپ نے سنا کہ آپ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک سے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معاویہ جیسے، جس یزید پلید جس سے پیدا ہے اس سے ہونے کی بات کر رہا ہے کہ معاویہ رسول اللہ سے ہے، رسول اللہ معاویہ سے ہیں۔ آپ کی غیرت نہیں کچوٹی، آپ کے اندر ذرا بھی خودداری نہیں بچی، آپ کے اندر ذرا بھی مولا علی علیہ السلام کی شجاعت نہیں بچی کہ آپ اس کا ویرودھ کریں۔ ابھی تو چاہیے تھا کہ ہر خانقاہ سے، ہر ایک گھر سے، ہر ایک اہل سادات جو آئے وہ اسے چاہیے تھا کہ آگے کھڑا ہو اور لوگوں کو بتائے کہ یہ بات جھوٹی بنا کے پیش کی گئی ہے۔ اس 22 رجب کے موقع پہ یہ بات کو اٹھائی گئی، معاویہ کے لیے یہ جھوٹی من گڑنت حدیث سنائی گئی، لیکن کسی نے اس کا ویرودھ نہیں کیا۔ اب ہوگا یہ کہ آج سے 5 سال دھیرے دھیرے یہ اس بات کو بڑھائیں گے، اور پھر آنے والی جو اگلی نسل ہے، جو اگلی جنریشن ہے، وہ اسی کو حقیقت سمجھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ الیاس قادری نے بتائی تھی؟ نہیں، کیونکہ آپ نے اس کا ویرودھ نہیں کیا۔ اہل سادات، سیدوں، کم سے کم تم تو سمجھو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے سادات بھائیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر تم ہی نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ آج دین کے خلاف پھر سے یزیدی اکٹھا ہو رہے ہیں، اور ہمارے اہل سادات کوئی شیعہ بن کے بیٹھے ہیں، کوئی سنی بن کے بیٹھے ہیں، کوئی بریلوی بن کے بیٹھے ہیں، کوئی دیوبندی بن کے بیٹھے ہیں، کئی سادات ہیں جو غیر ساداتوں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، انہیں اپنا پیر مان رہے ہیں، انہیں اپنا استاد مان رہے ہیں، ان کے عقیدوں کو اپنا عقیدہ مان رہے ہیں، لیکن اپنے باپ داداؤں کے، اپنے ائمہ اہل بیت کے عقیدے کو بھول چکے ہیں۔ یہ سوال تم سے ہے، مجھے امت سے کوئی شکایت نہیں، نہ مجھے اس الیاس قادری سے کوئی شکایت ہے۔ میرے اپنوں، میرے بھائیوں، میرے چھوٹوں، میرے بڑوں، کیا آپ اس چیز کو نہیں جانتے کہ کیا سچائی ہے، کیا غلط ہے، کیا نہیں ہے؟ سچ بتاؤں، میرا دل صرف اس لیے دکھ رہا ہے کیونکہ ساداتوں کی طرف سے میں نے ابھی تک کسی بڑی تنظیم سے نہیں سنا۔ ہاں، اہل تشیع نے ضرور اس کا ویرودھ کیا ہے۔ ابھی تو چاہیے کہ اس مولانا الیاس قادری کے گھر کو گھیر لیا جائے۔ اور تم ڈرتے کیوں ہو میرے ساداتوں؟ تم ڈرتے کیوں ہو؟ یہ آتنکواد کو بڑھانے والا مولانا الیاس قادری، یہ آتنکوادیوں کا سمرتھن کرنے والا، جلالی جیسے آتنکوادیوں کا سمرتھن کرنے والا، وہاں پہ
یہ ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مولوی آئے دن ہمارے ملک کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں بھی اول جلول بکواس کرتے ہیں، تم ان سے ڈرتے ہو کہ کہیں یہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ دیں، کہیں یہ نہ کر دیں۔ ان سے ڈرنے کی ان کی خود کی گھٹیا مانسکتا ہے، تم ان سے ڈرتے ہو۔ خود سوچ کے دیکھو، اتنے گھٹیا لوگ ہیں، یہ کہیں آتنکواد بڑھا رہے ہیں، کہیں معاشرے میں گندگی بڑھا رہے ہیں۔ ان سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ضرورت ہے ان کا کھل کے ویرودھ کرنے کی، انہیں عوام کے سامنے اوریاں کرنے کی، ان کی حقیقتوں کو کھولنے کی۔ میں خود اہل سادات سے ہوں، اور میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اس نے جو حدیث پیش کی ہے یہ من گڑنت حدیث ہے، جعلی حدیث ہے، اسی کے باپ داداؤں نے لکھی ہوگی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پلید سے خود کے ہونے کی یا کسی پلید کے ان سے ہونے کی بات نہیں کہی۔ یہ صلح حسن توڑنے والا، حق کے حسین علیہ السلام کھانے والا، حسن علیہ السلام کی صلح توڑنے والا، رسول اللہ کی شریعت اور دین کے خلاف چلنے والا، قرآن و اہل بیت کا غدار تھا۔ اس سے رسول اللہ ہونے لگے یا اس سے رسالت ہونے لگی تو پھر دین میں کچھ بچے گا ہی نہیں۔ کچھ بھی بولو تو سوچ سمجھ کے بولو، اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کرو۔ اور اگر آپ خود نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم جو بات میں کہتا ہوں یا جو میں اپنے ویڈیو کے ذریعے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اسی کو آگے بڑھا دو۔ ہمیں اب ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کی۔ اگر آج جواب نہیں دیا تو جو یہ چاہتے ہیں اسی کو اگلی نسلیں جو آئیں گی، اگلی جنریشن جو آئیں گی، وہ ان کے عقیدے کو حق دین سمجھیں گی، کیونکہ ہم اپنے حقیقی دین کو لوگوں تک پہنچا ہی نہیں پائے۔ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے۔ لوگوں سے کہو تو لوگ کہنے لگتے ہیں اس نے ایسا کہا، الیاس قادری نے یہ کہا، وہ کہا۔ بھائی وہ تو انہی کی اولاد ہے، انہی کی دفاع کر رہا ہے، اور تم اہل سادات ہوتے ہوئے تم علی کو چوتھا ثابت کر رہے ہو۔ نعوذ باللہ۔ تم حضرت ابو طالب جو کہ تمہارے دادا حضور ہیں ان کو تم کافر ثابت کر رہے ہو، اور تم بڑا فخر محسوس کرتے ہو انہیں کافر ثابت کر کے، مولا علی کی فضیلت کو گھٹا کے۔ اہل ساداتوں کم سے کم تم تو ایک در پہ آ جاؤ، در فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ۔ تم کیوں در در کی خاک اٹھاتے پھر رہے ہو؟ کیا تمہارے لیے در پنجتن کافی نہیں تھا کہ تم اس کو بھی مانیں، اس کو بھی مانیں، انہیں بھی مانیں؟ ہم صحاباؤں کی بھی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہم صحاباؤں کو اہل بیت علیہ السلام کے در کا نوکر مانتے ہیں۔ بے شک وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ افضل ہیں اور بڑے نیک ہیں، اور اللہ کے لیے، اللہ کے حضور وہ بڑی شان رکھتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے سامنے اگر ان کو ان کے مقابل میں لایا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کو اور قرآن کو، یہ دو چیزیں جو رسول اللہ نے ہم تک چھوڑی ہیں، ایک قرآن کریم اور ایک اہل بیت، ان دو کو تھام کے اللہ رب العزت کو پایا جا سکتا ہے، اور یہی ہمیں صحابہ نے بھی سکھایا۔ صحابہ رضی اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ اہل بیت و قرآن کو تھامو اور پھر اللہ کو پالو، رسول اللہ کو پالو۔ لیکن آپ آج در در کی، پہلے آپ صحاباؤں کے نام پہ ادھر ادھر بھٹکے، اب آپ مولویوں کے نام پہ بھٹک رہے ہو۔ میں اہل سادات سے، سیدوں سے مخاطب ہوں۔ آپ اس مولانا کو مانیں، اس مولانا کو مانیں، فلاں چچا کو مانیں، فلاں کو مانیں، آپ اس میں لگے ہو۔ ہم اس پیر کو مانتے ہیں، ہم اس پیر کو مانتے ہیں۔ 12 ائمہ اہل بیت کے علاوہ کوئی پیر نہیں ہے، آپ کسی بھی سلسلے سے ہوں۔ اگر آپ کے سلسلے میں یہ 12 ائمہ اہل بیت ہیں تو آپ حقیقی سلسلے پہ ہو، نہیں تو آپ نہیں ہو۔ اور کسی کا کیا مولوی ہے، مولوی کیا کہتا ہے، مولوی کا کیا عقیدہ ہے، میرے اپنوں اس سب میں کچھ نہیں رکھا۔ آپ کو چاہیے آپ حق کو عام کرو۔ مجھے آپ سے بہت شکایت ہے اور بہت شکوہ ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت سے ہوتے ہوئے، آپ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتے ہوئے، آپ علی علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہوئے، آپ حسنین کریمین کے خاندان سے ہوتے ہوئے بھی ایسے جاہل مولویوں کی جو آئے دن اول جلول بکواس کرتے ہیں، کہیں ککڑی کاٹنا سکھاتے ہیں، کہیں امرود چھیلنا سکھا رہے ہیں، یہ نالائق، کہیں لال داڑھی رنگ کے آ جاتے ہیں، کہیں پیلی چپل پہنو، نیلی چپل پہنو، یہ شریعت کے نام پہ یہ کچھ کا کچھ پروس رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں بنا رہے ہیں۔ آپ ان کے مقابل میں کھڑے ہو کے حق دین نہیں عام کر پا رہے۔
میں آپ کو اعلانیہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے توحید و رسالت کو ماننا ضروری ہے، نبوت کو ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے امامت و ولایت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ میرے اپنوں، ایسے جاہل، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا، یہ مولانا الیاس قادری جیسے جو جاہل ہیں، امیر اہل ٹنت الچندہ والکباب ہیں، ایسے جاہلوں کو بے نقاب کریں، اور ان کی یہ جو گھٹیا جو یہ جھوٹی موٹی باتیں اور یہ لا علم لوگ جو بھی بکتے ہیں، بھونکتے ہیں، ان کے بھونکنے پہ ترنت ان کا ورود کریں۔ اگر آپ آج ان کا ورود نہیں کریں گے، آپ آج ان کی مخالفت میں کھڑے نہیں ہوں گے، تو کل یہ جو آج بھونک رہے ہیں، کل کی جنریشن، کل کی نسل اسی کو حق دین سمجھے گی، اس کو نہیں معلوم رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے محنت نہیں کی۔ میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ہر سادات کے دل میں، اپنے آپ کو آپ پہچانیں، اپنی معرفت کریں، آپ کیا تھے اور آپ کیا بن کے رہ گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کا ساتھ دینے والا بنائے اور باطل سے بغاوت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی تقدیر میں، قسمت میں شہادت والی موت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو امام علیہ السلام یعنی کہ اللہ کے دین کی، یعنی کہ خدا کی مدد کرنے والا بنائے۔ جو اللہ رب العزت نے کہا ہے گا کہ میرے بندے میری مدد کرتے ہیں، اس سے مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کوئی بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ میرے اپنوں، اتنا تو آپ میں سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ کی مدد سے مراد ہے دین کی مدد، اور حق دین کی مدد سے مراد ہے امام علیہ السلام کی مدد۔ یعنی کہ ہمیں اپنی زندگی کو امام علیہ السلام کے لیے لگانا ہے، نہ کہ یہ جھولا چھاپ بابا، اور نہ کہ یہ بھونکنے والے کچھ بھی اول جلول لا علمی میں بھونکنے والے مولویوں کے لیے لگانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ حافظ۔